بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ اسرا بنی اسرائیل۔ سورت کے دو نام ہیں اور بھی کئی۔ اسرا رات کے وقت سفر کرنے کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ سفر معراج جس کے دو مرحلے ہیں، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور لامکان۔ اور دوسرا نام اس کا بنی اسرائیل ہے۔ اس میں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس وجہ سے اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا، کہ زیادہ اس کو اسرا معراج کے واقعے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا، مکہ سے بیت المقدس اسرائیل تک، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور لامکان کا سفر۔ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اس کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا معجزہ، جو کفار و مشرکین نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ بندہ راتوں رات یہاں سے فلسطین جائے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ کو دیکھ کے واپس آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر طرح طرح کے کفار و مشرکین نے سوالات کرنا شروع کر دیے، جو ہر بندے کے ذہن میں بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور بچپن سے اب تک سنتے بھی آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی علامات اور نشانیاں پوچھنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز بعید ہے، کیا مشکل ہے، کیا ناممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا کے مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھا گیا۔ جو بات پوچھتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے، حالانکہ کبھی آپ نے ادھر کا سفر اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ کفار مشرکین تو تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے نا، وہ تو در و دیوار کو جانتے تھے۔ اور پھر دال نہ گلی تو پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، جو آپ کے بچپن کے ساتھی دوست، ان سے کہنے لگے کیا ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں یہاں سے وہاں تک گیا، وہاں سے وہاں تک گیا، یعنی مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے وہاں۔ ابو بکر نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر کفار نے والا سوال کیا، یہ تو آپ کا دوست جس کو آپ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا ہاں اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو پھر ممکن ہے، پھر تو ممکن ہے، پھر تو کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں، یا ناممکن ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا یہ سبحان اللہ سے کی ہے، سبحان سے کی ہے، لفظ سبحان سے، جو ایک باریک لطیف معنی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان تک لے گیا، لِنُرِیَہُ، تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اور یہ قدرت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے، مختلف انبیاء کو معراج مختلف انداز سے ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج کر معراج کرا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی کو کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کے، ابراہیم علیہ السلام کو چھری کے نیچے رکھوا کے،
وہ جو عہدہ مرتبہ اور بلندیاں عطا کرتا ہے نا تو وہ آزمائشیں لیتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ مقام، وہ منصب، وہ عہدہ عطا کرتے ہیں جو کائنات کے اندر کسی کو سوائے نبیوں کے عطا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس صورت میں جو کوئی ذکر کیا گیا ہے، جو اس کی فضیلت اور جو اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، کہ جو شخص سورہ نحل اور سورہ اسراء کی تلاوت کرے اور والدین کے ذکر سے اس کا دل نرم ہو جائے، والدین کے ذکر سے اس کے سامنے والدین کا تذکرہ کیا جائے، دل پہ رقت طاری ہو جائے، نرمی طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسوں بہنا شروع ہو جائیں، سوچنے پہ مجبور ہو جائے، والدین کیا چیز ہیں، تو جنت میں اسے 2 قنطار کا ثواب دیا جائے گا. قنطار ایک پیمانے کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ قنطار 1200 اوقیہ کا ہوتا ہے. 1200 اوقیہ. اور جبکہ ایک اوقیہ پوری روئے زمین اور اس کی جملہ آبادی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، 12 اوقیہ اور ایک اوقیہ پوری روئے زمین اور اس کے اندر جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اس کی تلاوت کرنے کا ثواب اتنا ہے. چھوٹا بچہ اگر بول نہ سکتا ہو، زبان لڑکھڑاتی ہو، تو زعفران اور عرق گلاب سے اس کو لکھ کر اس کو گول کر پلا دیا جائے تو بچہ بولنے لگ پڑے گا. خدا کے حکم سے اس کی زبان کی جتنی بھی گرے ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کھل جائیں گی. ہر قسم کی زبان کے اندر جو لڑکھڑا، جو لکنت، جو پریشانی، جو پرابلم، جو رکاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے سے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ کشادگی عطا فرماتا ہے. بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ کلام معجز ہے، اس کا اعجاز ہے. اس کو جس مرض، جس حرج، جس حاجت، جس مشکل، جس ترقی کے لیے اس کو آپ استعمال کریں گے، اسی کے اندر اس کو تیر بہدف دیں گے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیز بنی ہی اسی کے لیے ہے، اس کی تاثیر اتنی ہے. اور جب اس کلام کو پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کے فرشتے ایک نور کی چادر لے کر، ایک سکون و اطمینان کا سایہ لے کر نازل ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی، آپ کا قول بھی، آپ کا فعل بھی، فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی سے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک. جو لفظ، جو جملہ، جو حرف پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں تکبیر ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، تمجید ہے. ہر چیز اس کی کبریائی کو بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، اس کی ثنا کرتی ہے، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی تمجید، اس کی تکبیر بیان کرتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. ہم ایک الو کو، گدھے کو، خنزیر کو بیکار قسم کا سمجھ کے ان کا نام بھی زبان پہ نہیں لاتے، لیکن آپ ان کی تسبیحات کو دیکھیں. بیل کی ہو گئی، پرندوں کی ہو گئی، الو کی ہو گئی، خنزیر کی ہو گئی، مچھلیوں کی ہو گئی، کائنات کے جو بھی جانور ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات جو بھی ہیں، ان کی تسبیحات کو سنیں تو عقل دانگ رہ جاتی ہے. گدھے جیسا جانور بھی، خنزیر جیسا جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتا ہے.
بعض جانور یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں خنزیر بنایا ہے، سود خور نہیں بنایا، لیکن سود کھانے والا اس خنزیر سے بھی زیادہ بدترین ہے، بدتر اور بدترین ہے۔ وہ بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ تو مجھے خنزیر بھی تو بنایا، سود کھانے والا نہیں بنایا۔ بعض کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا نہیں بنایا، بعض کہتے ہیں غیبت کرنے والا نہیں بنایا، بعض کہتے ہیں چنگی ٹکس کرنے والا نہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ میں اللہ سے کہ جب باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب بندہ رکوع میں جھکتا ہے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کتنی بڑی اس کی تعریف ہے۔ سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اگر اس کو سجدے میں یہ پتہ چل جائے کہ میری جبین نیاز کس بے نیاز کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لیکن ہمارے خیال یہ کہاں، ہم تو یوں نماز کو پڑھتے ہیں جس طرح مرغا دانے کو چگتا ہے نا، بس ٹکرے مارنے والی بات ہے۔ ایک بندہ تھا نا جو نماز پڑھتا تھا، جب بھی وہ رکوع کرتا، سجدہ کرتا، تسبیح کرتا، تحلیل کرتا، تو رب کی طرف سے آواز آتی، جا، میرے نے تیری کسی چیز کو قبول نہیں کیا، جا۔ لوگ سن سن کے کہتے کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، تو وہ بندہ کہہ رہتا ہے تمہیں کیوں نہیں آواز دیتی، تم اگر اللہ کے اتنے مقرب بنتے ہو تو تمہیں اللہ کیوں نہیں کہتا، آخر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا تو مجھے کہتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جب جی چاہتا ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کائنات کے نظام کا چلانے والا وہی ہے، سب کو چھوڑ کر بندے سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے اللہ اسے کلام کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی تعظیم، اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا مقام کون سا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوئی طور پہ، وہ ایک درخت تھا جس سے آگ نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا، تو اس درخت سے آواز ہے، انی انا اللہ رب العالمین اقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، کائنات کا رب ہوں، میرے ذکر اور میرے فکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ ہر ایک سے کلام کرتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں نا، بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا کہ جب یہ تسبیحات کام نہ کریں، جب وظائف کام نہ کریں، تو آپ صرف 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے، کم سے کم، اس سے کم نہیں، کم سے کم 2 منٹ، زیادہ جتنا کر سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیں، اپنے ماتھے کو، اپنے ناک کو، اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں جا کر نہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور نہ ہی سبحان ذی الملک والملکوت کوئی تسبیح پڑھیں۔ رب کے ساتھ اپنی زبان میں، جو زبان گھر میں بولتے ہیں، پشتو ہے، فارسی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، بروئی ہے، اردو ہے، جو بھی ہے، آپ رب کے ساتھ اپنی زبان میں بات کریں، اور پھر آپ کے دل کے وہ بند دروازے کھلتے جائیں گے، وہ لاک لگا ہوا قلب، دل، وہ کھل جائے گا، کھلتا جائے گا، کھلتا جائے گا۔ اپنی زبان میں باتیں کریں، کیونکہ خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے۔ تو جب آپ یوں ایسے رب سے باتیں کریں نا اپنی زبان میں، آپ کو پتہ بھی چلے گا وہ رب سب کی زبانیں سمجھتا ہے، سارے لہجے جانتا ہے، سارے انداز جانتا ہے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس زبان میں، جس انداز میں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اسی طرح کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ایک انگریز کو انگریزی بولنے والے کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں تو اس سے بات چیت کریں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولیں گے اور وہ انگریزی بولے گا؟ جس زبان کے اندر بندہ خواب دیکھتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے یا ہم کلامی کا شرف ہوتا ہے، وہی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اور وہی زبان اللہ بھی جانتا ہے۔ فرق کریں، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، لیکن جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو عطا کرتا ہے نا، اپنے کرم
جس پہ کر دیتا نا اس کے لیے. وہ میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا نا، یا اے جمائلو بحق سواد یا سمادو لیس کمثلہ شیء. اس کا بندہ عمل بن جائے نا تو وہ کائنات کے پرند و چرند درند ہر ایک کی زبان سننا شروع ہو جاتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل میں شیر نے روک لیا نا تو کیا کہا اس شیر کو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو شیر ایک درندہ ہے چیر پھاڑ کرنے والا، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے کیا کر دیا، راستہ چھوڑ دیا. یہ کمال ہے، یہ رب کے کلام موجز ہونے کی بے سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.